آج محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے جس گھر میں ایک چٹکی نمک پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے گا، اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، نظر بد کا، حسد کا، جادو جنات کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ کیونکہ لوگ اس عمل کا پورا سال انتظار کرتے ہیں، کیونکہ محرم کے چاند کے ساتھ ایک نئے سال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ حرمت والا چاند ہے۔ جو شخص اپنی زندگی سے تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، کبھی بیماری نے جان نہیں چھوڑی، کبھی مشکلات ختم نہیں ہوتی، کبھی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، دن رات کی محنت کے باوجود بھی آپ کامیاب نہیں ہو رہے، آپ پر جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کے رشتوں میں بندش ہے، تمام کے تمام مسائل کا حل ایک چٹکی نمک سے ہو جائے گا۔ صرف آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ایک چٹکی نمک ہر گھر میں موجود ہے، بس ایک چٹکی نمک لے کر آپ کی عمل کو کرنا ہے۔ ایک چٹکی نمک آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گی۔ دیکھیں، یہ چاند صرف محرم کا چاند نہیں، یہ نئے سال کا چاند بھی ہے۔ جو شخص نئے سال کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، وہ نمک پر یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی کرے۔ ہر طرح کے خدشات، ہر طرح کے نقصان، ہر طرح کے دشمن، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی پریشانی سے پورا ایک سال آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، پورا سال آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، پورا سال آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کو عطا کرتا ہے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک چٹکی نمک پر یہ خاص وظیفہ کرنے سے مل جائے گا۔ یہ محرم کا چاند حرمت کا چاند ہے، قبولیت کا چاند ہے، رحمت کا چاند ہے، برکت کا چاند ہے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی بندگلی میں جا چکے ہیں، آپ کے بھی کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رزق بند ہو چکا ہے، حالات یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آپ مقروض ہیں، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، ان تمام مسائل سے بچنا چاہتے ہو تو ایک چٹکی نمک پر یہ خاص وظیفہ پڑھو، اپنے رب سے مانگو۔ اللہ آپ کو ایسے ایسے اسباب سے، ایسے راستوں سے عطا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ سادہ نمک جو آپ کے اور میرے گھروں میں استعمال ہوتا ہے، اس ایک چٹکی نمک کا یہ کمال کا وظیفہ ہے۔ پورا سال اس کا انتظار کیا جاتا ہے، اور جو عمل لاپرواہی میں چھوڑ دیتا ہے پورا سال پچھتاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ محرم کا چاند نظر آنے میں چند دن باقی ہے، کسی بھی دن آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے، بے وضو نہیں پڑھنا، اور اعتکاف کی نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عورتیں خاص ایام میں نہیں پڑھ سکتی۔ ابھی محرم کا چاند نظر آنے میں چند دن باقی ہے، آج پڑھ لو، کل پڑھ لو، پرسوں پڑھ لو، جب چاہے پڑھ لو، لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کو جو طریقہ و ترتیب بتائی جائے گی، اس میں اپنی منمانی نہیں کرنی۔ جب آپ وظیفے کو سکپ یا کاٹ کر دیکھتے ہیں، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ جاتا ہے، پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک چٹکی نمک سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں، درود تو آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ، اس کے فیض و برکات، اس کے کمالات تمام درود و پاک سے زیادہ ہے۔ آپ نے کم از کم 7 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، جو شخص اول آخر درود پاک کے ساتھ کوئی بھی دعا کرتا ہے، کوئی بھی عمل یا وظیفہ کرتا ہے، اس میں اس کی کامیابی 100% گارنٹی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس عمل سے 100% فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو کم از کم 7 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ 2 اعمال کرنے کی دیر ہے، نمک کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آئے گا۔ یہ وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے کہ آج کے دور میں، دیکھیں، آج کے دور میں انسان کو کوئی گولی سے نہیں مارتا، آج کے دور میں آپ کا دشمن آپ کو جادو جنات سے مار دیتا ہے۔ لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ سے منافقت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن آپ کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔
جب ان کے بس میں کچھ نہیں رہتا تو پھر جادو جنات سے آپ کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ بہت سی جوان خوبصورت پڑھی لکھی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، اور وجہ کیا نکلتی ہے کہ رشتوں کی بندش لگا دی جاتی ہے۔ یہ اکثر اوقات آپ کے شریکے سے یعنی آپ کے عزیز و اقارب سے یہ حرکت کی جاتی ہے، اور یہ بندشیں جب تک ٹوٹ نہیں جاتی آپ کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے۔ جو لوگ اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ جادو جنات، نظر بد، حسد سے نجات کے لیے جعلی پیروں فقیروں پر خرچ کر چکے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے، نیا سال شروع ہونے سے پہلے آج نمک پر یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر میں بیٹی کے رشتوں کا مسئلہ ہے، رشتوں کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، آپ پر کسی بھی طرح کے جادو جنات کے اثرات ہیں، نظر بد کے خدشات ہیں، آپ لوگوں کے حسد اور منافقت سے اپنی حفاظت چاہتے ہو تو یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد نمک کا کیا کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ آج اس عمل کی فضیلت و برکت دیکھنے کی دیر ہے۔ آپ کا دشمن اپنی ہی کسی مصیبت میں پڑ جائے گا، آپ کے دشمن سے جان چھٹ جائے گی، لیکن اگر محرم کے چاند سے پہلے کرو گے تو فائدہ ہوگا، نہیں تو پھر جعلی پیروں فقیروں کے پاس لاکھوں روپیہ خرچ کرو جس سے نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ عمل کرنے کے بعد دنیا دیکھے گی کہ آپ کے دشمن کا کھانا خراب ہو جائے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو کسی کے لیے بہتر کرتا ہے اللہ اس کے حق میں بہتر فرماتا ہے، جو کسی کے لیے نقصان کے یا رکاوٹ بنتا ہے اللہ اس کے لیے پریشانیاں پیدا کرتا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں، بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، آپ بیٹی کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، مقصد کوئی بھی ہو، کسی کو قابو میں کرنا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، کسی کو مٹھی میں بند کرنا ہے، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا ہے، کسی جادو جنات سے نجات پانی ہے، رکاوٹ و بندشوں کو توڑنا ہے، بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے، اور نیت اللہ کے نام کو پکارتے ہوئے کیا کریں۔ طریقہ میں بتاتا ہوں۔ یہ محرم کا چاند بڑی خوشیاں لے کر آتا ہے۔ جو شخص اپنی زندگی سے غربت کو، افلاس کو، تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو، دکھ غم تکالیف کو، حتیٰ کہ بیماریوں سے شفا چاہتا ہے، وہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ عمل کسی صورت نہ چھوڑے۔ اب توجہ کیجیے گا، ایک چٹکی نمک سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے بتائی کی تعداد میں درود پاک پڑھنے کے بعد اعتکاف کی نیت کس طرح کرنی ہے، وہ کرنے کے بعد مقصد کی نیت کس طرح کرنی ہے، بتائے گئے طریقے سے نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر ایک سورہ جسے سورہ الفاتحہ کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب کہا جاتا ہے، جسے سورہ شفا کہا جاتا ہے، جسے بیماریوں کا حل کہا جاتا ہے، جسے قرآن کی لاڈلی سورت کہا جاتا ہے، جسے قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کو یہ سورت مبارکہ اتنی پسند ہے کہ اگر اس سورت کو پانی کی بوتل پر دم کر کے بیمار کو پلا دیا جائے تو بیمار کی بیماری چلی جاتی ہے، نافرمان اولاد کو پلا دیا جائے تو وہ صراط مستقیم پر چل پڑتی ہے، بگڑے ہوئے شوہر کو پلا دیا جائے تو شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے، یعنی اس کو بہترین دم بھی کہا جاتا ہے۔ آج آپ نے سورہ فاتحہ کو ایک چٹکی نمک پر پڑھنا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، بیماری کے سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو چیک کروا لیا، بیماری سے شفا کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ جتنی محنت کرتے ہیں اتنا نقصان ہو جاتا ہے، یعنی کہ پیسہ آپ سے بھاگتا ہے، کامیابی آپ سے دور ہو جاتی ہے، آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اس مبارک سورت کو پڑھتے ہوئے اللہ آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر کر دے گا، اور آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے بیماری سے شفا کی نیت کریں گے، روزگار کے لیے پڑھیں گے، صراط مستقیم کے لیے پڑھیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں گے، اللہ آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی ضرور عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے سورہ فاتحہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید یہ وہ قرآن کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو اپنے پیارے حبیب پر نازل فرمایا، اور اس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اللہ نے اس کتاب کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ سورہ فاتحہ کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر کسی نماز کی رکعت میں سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا جائے تو آپ کی رکعت موجودہ نہیں مانی جاتی، یعنی آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہوتی۔ یعنی کہ سادہ الفاظ میں کہوں، اگر کسی کو یہ صورت نہیں آتی، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کے بغیر یقین کامل اور ایمان کامل نہیں ہوتا۔ آج آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। इस तरीके से आपने सूरह फातिहा को मुकम्मल पढ़ना है, आमीन तक मुकम्मल पढ़ना है, 7 बार पढ़ना है। इस तादाद में किसी भी तरह की कमी पेशी मत कीजिएगा। इंशाअल्लाह 7 आसमानों और ज़मीनों के खजाने अल्लाह आपके मुकद्दर में लिख देगा। लेकिन सूरह फातिहा को एक बार पढ़कर एक चुटकी नमक पर फूंक मारे, फिर दूसरी बार पढ़कर फूंक मारे, यानी जितनी बार सूरह फातिहा को मुकम्मल करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करके आमीन तक मुकम्मल करने के बाद एक चुटकी नमक पर फूंक मारते जाए। ये एक चुटकी नमक आज आपकी तकदीर के सारे बंद तालों को खोल देगी। आप पर जितनी रुकावटों के बोझ हैं, बंदिशों के बोझ हैं, आप जितने मसाइल में गिरे हुए हैं, अल्लाह आपको दूध में मक्खी की तरह निकाल देगा। लोग आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा क्या किया कि अल्लाह ने तेरी तकदीर बदल दी। क्योंकि वो ज़ात जब देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है। वो ज़ात जब किसी से राज़ी हो जाती है, किसी के हालात बदलती है, तो रात को दिन और दिन को रात में बदल देती है। ये नया साल शुरू हो रहा है। पिछले साल में जितनी भी परेशानियां देखी, गुर्बत देखी, तंगदस्ती देखी, नुकसान देखे, बलाइयां देखी, अगर आप इन तमाम से जान छुड़ाना चाहते हैं, एक नई जिंदगी चाहते हैं, तो नया इस्लामिक साल मुहर्रम के चांद के साथ शुरू हो जाएगा। ये चांद कोई आम चांद नहीं है। इस चांद में बड़े मौजज़ात हैं, इस चांद में बड़ी रहमतें, बरकतें, फजीलतें हैं। सिर्फ आपने इस अमल को शुरू से अंत तक पढ़ना है। और मुहर्रम के चांद के साथ हमारी एक खसूसी दुआ भी होती है। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं 10 बार दरूद पाक पढ़कर कमेंट सेक्शन में डन लिखें। अगर आपका कोई मकसद है तो अपने मकसद को भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आए, आपको इसमें किसी भी तरह की गलती, कोताही, कमी या आप कोई भी राय देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसके बाद अब सूरह फातिहा को मुकम्मल बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद जब आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, अल्लाह रासी हो जाएगा, अल्लाह आपके करीब हो जाएगा। अब आपने अल्लाह के एक सिफाती नाम या बासितु को पढ़ना है। ये अल्लाह का सिफाती नाम जिसका मतलब है बहुत ज्यादा अता करने वाली ज़ात, बहुत ज्यादा नवाजने वाली ज़ात। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप खुश नसीब हैं। अल्लाह ने आपको चुन लिया है, अल्लाह आपको नवाजना चाहता है। क्योंकि अल्लाह वाले फरमाते हैं ये अमल, ये वीडियो मुकम्मल देखेगा वही जिसे अल्लाह चुन लेगा, जिसे अल्लाह नवाजना चाहता है, जिसके बेड़े पार होना चाहते हैं। तो समझ लीजिए इस वजीफे ने आपकी तकदीर को बदल देना है। लेकिन आपने इस अमल को सुनना तो है, अमल भी करना है, ताकि आपको इसके फायदे बेशुमार मिलते रहें। क्योंकि इस वजीफे की ताकत इतनी है कि एक बार करने की देर है। मुहर्रम के चांद से एक बार करने की देर है। पूरे साल की खुशियां, खुशहालियां आपके नसीब में लिख दी जाती हैं। 365 दिन तक आपको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। लोग हर साल नया चांद निकलने से पहले, नया साल शुरू होने से पहले, मुहर्रम की खुशखबरी सुनने से पहले इस अमल को करते हैं। इस नमक की तासीर पूरे साल के लिए काफ़ी हो जाती है। पूरा साल जो कोई आपके खिलाफ जाता है, जो कोई आपके लिए मुश्किल परेशानी खड़ी करता है, अल्लाह उसे अपनी ही किसी मुसीबत में डाल देता है। देखिए, मेरे नज़दीक आज के दौर में जिसने अपने हासिदीन से, दुश्मनों से, जादू जिन्नात से, नजर बद से अपनी हिफाजत कर ली, वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है। अब आपने यह बासितों को कैसे पढ़ना है? इस नाम को पढ़ते ही आपके दुश्मन के मुंह पर ताला लग जाएगा, आपका दुश्मन निस्तो नाबूद हो जाएगा। आप जिसका नाम लेकर या बासितु पढ़ोगे, वो बंदा खुद आकर गिड़गिड़ा कर आपसे माफी मांगेगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं या बासितु मुहर्रम के चांद से पहले नमक पर पड़ने की देर है। नमक का एक एक दाना आपके लिए करोड़ों रुपए लेकर आता है। नमक के हर दाने के बराबर आपकी हाजतें पूरी होती हैं। इसलिए आज जो सारी उम्र ना मिल सका, एक दिन के अंदर मिल जाएगा। अगर एक छोटे से वजीफे से, नमक पर यह अमल करने से पूरे साल के लिए रिज़्क़ और दौलत का इंतजाम हो जाए, पूरे साल कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, पूरे साल अल्लाह की रहमतें, बरकतें आप पर छमाछम बारिश की तरह बरसती रहें, तो मेरे नज़दीक इससे बढ़कर और कोई वजीफा नहीं। आज आपके पास मौका है। 2 रास्ते हैं। मौका हर इंसान को मिलता है,
جو اس موقع کی قدر کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو لاپرواہی کر جاتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے پاس موقع ہے، محرم کے چاند میں ابھی چند دن باقی ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ نیا سال شروع ہونے سے پہلے یا باسطوں کو آپ نے 121 بار پڑھنا ہے، 121 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس تعداد میں کسی بھی طرح کی غلطی کو تاہی کمی پیشی نہیں کرنی۔ دیکھیں، آپ چاہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے، لیکن اس تعداد میں کمی پیشی کی گنجائش نہیں۔ اگر اس میں کمی پیشی کر دی تو پھر آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ عمل بڑی توجہ مانگتا ہے، صرف 5 سے 6 منٹ توجہ کے ساتھ اس عمل کو کر لیا، ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز سمجھ کر پڑھ لی، پورے سال کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر 5 منٹ توجہ کے ساتھ یہ عمل نہ کیا تو پورے 365 دن پچھتانا پڑے گا، پورے 365 دن دشمن کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی، لوگوں کے تانے سننا پڑیں گے، غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، یہ اللہ کے کمالات ہیں۔ میں تو صرف وظیفہ بتا سکتا ہوں، طریقہ بتا سکتا ہوں، تعداد بتا سکتا ہوں، اللہ سے مانگنے کا طریقہ سلیقہ بتا سکتا ہوں، لیکن کامیابی صرف اللہ کی طرف سے ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اس تعداد میں یا باسطوں کو پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں جو حاجت، جو مراد آتی چلی جائے گی وہ آپ کو ملتا جائے گا۔ اس لیے یا باسطوں کو پڑھتے ہوئے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگنا، نہیں تو عمل کرنے سے پہلے ایک کاغذ پر اپنی مرادیں، اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنی حاجتیں لکھ کر بیٹھو، تاکہ جب آپ یا باسطوں پڑھ رہے ہوں تو ہر شے آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں آتی چلی جائے، آپ رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ یہ گارنٹی ہے کہ یا باسطوں پڑھتے ہوئے آپ جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ اب یا باسطوں کو پڑھنے کے بعد ایک چٹکی نمک پر پھونک مار دیں۔ ایک چٹکی نمک پر پھونک مارتے ہی اب آپ نے فوری طور پر ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، آج کے دور میں ہر مشکل پیسے سے شروع ہوتی ہے اور پیسے پر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں پیسے کی کمی کی وجہ سے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے پیسے کی کمی کی وجہ سے، کاروبار نہیں چل رہا پیسے کی کمی کی وجہ سے۔ پیسے کی کمی ہی سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے، اور جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اس کے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں محبت بھی ہو جاتی ہے، ہر کوئی اس کی عزت بھی کرتا ہے، ہر کوئی اس کی شہرت کے ڈنکے بجاتا ہے، کوئی آپ کے خلاف نہیں جاتا۔ تو ہر چیز جب پیسہ ہے تو پھر پیسے کے لیے نیا سال شروع ہونے سے پہلے رزق اور دولت کا وہ طاقتور وظیفہ، سینے کا وہ راز بتانے جا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ بھی مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ وظیفے تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں لیکن حق میں نے ادا کیا، لیکن آپ کو اس وظیفے کو پڑھنا پڑے گا، پھر ہی جا کر فائدہ ہوگا، باتیں جتنی مرضی کر لیں۔ اب آپ نے جو سورت مبارکہ پڑھنی ہے یہ سورہ کوثر ہے، اس سے کوثر شریف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر تب نازل ہوئی جب اللہ کے حبیب پر مشکل وقت تھا، لوگ تانے کستے تھے، لوگ آپ کو برا بلا کہتے تھے۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو اور کہہ دو کہ تم نماز پڑھو، قربانی کرو، ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے۔ اس لیے آج آپ نے نیت کرنی ہے سورہ کوثر پڑھ کر کہ میں نماز پڑھوں گا، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات قربانی کروں گا، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کروں گا، پھر دیکھیں کہ اللہ آپ پر کتنی رحمتیں برساتا ہے۔ پھر اللہ آپ کے رزق کو اتنا وسیع فرما دے گا، وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اس نیت کو کر کے آج تک سورہ کوثر جس نے پڑھی ہے، اللہ نے 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کے بہت اعمال سنے ہوں گے لیکن یہ نیت کسی نے نہیں بتائی، اور یہی سورہ کوثر کی وہ نیت ہے جو کامیابی کا راز ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو بتائی تعداد میں پڑھنا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے جتنی بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اتنی حاجتیں لے کر بیٹھو گے تو مصلی چھوڑنے سے پہلے، عمل کرنے کے بعد نہیں، عمل مکمل ہوتے ہی تقدیر بدل جائے گی۔
مسلح چھوڑنے سے پہلے اللہ کے غیبی فرشتے آپ کے لیے حاضر ہو جائیں گے اور آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتے جائیں گے۔ اب اس کے بعد آخری وظیفہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، دیکھیں یہ وظیفہ جو میں نمک پر بتا رہا ہوں یہ سال میں ایک بار کیا جاتا ہے، نیا اسلامک سال شروع ہونے سے پہلے کیا جاتا ہے، محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس ایک قرآنی سورت سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، جسے ایک بار پڑھنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جسے 3 بار پڑھنے سے ایک قرآن مجید کے برابر ثواب ملتا ہے، جسے ایک تسبیح پڑھنے سے 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس ایک سورت مبارکہ سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جاتا ہے، اور جس انسان سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آج میں آپ کو وہ راز بتا رہا ہوں جو نیا سال شروع ہونے سے پہلے جس گھر میں پڑھ لیے جاتے ہیں، گھر کا کوئی ایک فرد پڑھے، گھر کے تمام افراد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب کامیابی آپ کے ہاتھوں میں ہے، موقع آپ کے پاس ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسے کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ لاپرواہی کریں گے تو پچھتائیں گے، عمل کریں گے تو پورے سال کی کامیابی میری طرف سے گارنٹی ہے۔ اب آپ نے سورہ اخلاص کو بھی 11 بار پڑھنا ہے، اسی تعداد میں پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص کو پڑھ کر آپ نے نمک پر پھونک مارنی ہے۔ اب عمل مکمل ہو چکا، آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب نمک کا کیا کرنا ہے، اس سے پہلے عمل کے طریقے کو دوبارہ سن لیں اور سمجھ لیں تاکہ اس کی ترتیب اور تعداد میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی اور کمی پیشی نہ ہو سکے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اعتکاف کی نیت کرنی ہے، پھر مقصد کی نیت کرنی ہے، پھر سب سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ، پھر آپ نے یا باسطوں کو پڑھنا ہے 121 مرتبہ، پھر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ، پھر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ، پھر آخر میں درود پاک پڑھ کر وظیفہ مکمل۔ اب نمک کو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر تو آپ نے جادو جنات کے لیے کیا ہے، نظر بد کے لیے کیا ہے، مشکلات پریشانیوں کے لیے کیا ہے، تو اس نمک کو آپ نے یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد چلتے پانی میں بہا دینا ہے۔ اگر کسی ندی نالے دریا میں بہا دے تو یہ سب سے بہتر ہے، اگر دریا ندی نالا موجود نہیں تو پھر آپ نلکا کھول کر فل سپیڈ میں نلکا کھول کر نمک کو بہا دیں اور 2 سے 3 منٹ پانی چلتا رہنے دیں۔ جیسے ہی یہ نمک بہتا جائے گا آپ کی پریشانیاں، آپ کی تندرستیاں آپ سے دور ہو جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، خدشات دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے کسی کو قابو میں کرنے کے لیے کیا ہے، کسی کو اپنا بنانے کے لیے کیا ہے، میٹھی چیز پر آپ نے بہت عمل کیے ہوں گے لیکن نمک کی تاثیر الٹا ہے، آپ نے کھانے میں ملا کر اس بندے کو کھانا کھلانا ہے، انشاءاللہ وہ بندہ پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، آپ سے شادی کرے گا۔ یہ ہے وظیفہ، ایک ایک نقطہ بتایا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی دشواری ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اپنا سوال کریں، میں آپ کو فوری طور پر جواب دوں گا۔